جو کہ بزرگ ہیں, اکیلے رہتے ہیں, بس یہی شوق ہے, سارا سال اس لیے پلاننگ کرتے ہیں, ہر اتوار کو بیٹھے ہوتے ہیں یہ لاہور میں, اگلے سال کا سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کی ٹوٹل کمٹمنٹ یہ ہے. کبھی ون ویلنگ اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ نے اس میں ون ویلنگ وہ جو کرتے ہیں نہیں, یہ تو مطلب کوئی امیچورش قسم کی حرکات ہے نا. ہم ذرا ہارڈ کور قسم کی بائکنگ, مثال کے طور پہ اس بار پلان کر رہے ہیں کہ بابو سر سے نیچے جائیں, چلاس اور آگے جائیں. یہ ہارڈ کور قسم کی بائکنگ ہے. وہ جو ون ویلنگ ٹائپ ہیں وہ نوخیز قسم کے لڑکے جو ہیں سڑکوں پہ کرتے ہیں. یہ میچور قسم کے سائیکلسٹس ہیں. سو ٹینک فورڈنگ, فرسٹ ایور جنرل ٹو ڈو ٹینک فورڈنگ, یہ ڈر نہیں لگا آپ کو؟ ٹینک, ایک تو ٹینک ویسے ہی اس کا مجھے تو فیل ہی بہت اس میں لگتا ہے کہ ہوا کم اور آپ اتنی بند جگہ پہ, پھر اتنا پانی کے نیچے, اور پھر اس پہ مزے کی بات ہے آپ نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا تھا. ان کو بھی فورس, ریسرچ بڑی گہری لگتی ہے, فورس بھی ان کو بھی آپ نے ان کو بھی ساتھ لے. ڈر نہیں لگا کہ ایک ایسا مہم جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ میرے خیال میں ایک بیٹا ہے, سو وہ ابھی چھوٹا ہی ہے, تو وہی جیسے آپ نے ایک دفعہ لفظ یوز کیا کریزینس, وہ بعض چیزوں میں آپ کو نظر آتی ہے. چھوٹا ہے ابھی, ماشاءاللہ 18 سال کا بھی نہیں ہوا, تو وہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے, مجھے تو میں تو کیونکہ فوجی میں تھا تو اس کو ہر جگہ لے کے ساتھ پھرتے رہے. بائی دی وے وہ موٹر سائیکلنگ بھی میرے ساتھ کر چکا ہے, اور میرے خیال میں کافی اس کو میں نے موٹر سائیکل کی پنشمنٹ دی ہے. کراچی سے ایک دفعہ اسلام آباد تک میرے ساتھ آیا, تو موٹر سائیکل پر ہی. یس, سو وہ اس قسم کی اس کو میں چیزیں کراتا رہا, تاکہ ایز آئی واز گروئنگ اولڈ آئی تھاٹ کہ میں میکسیمم اس کو امپارٹ کروں جو کچھ بھی کر سکتا تھا. سو میرے ساتھ نہ صرف وہ ایکسرسائز پہ باہر ہوتا تھا, بلکہ اس قسم کی جو میں حرکات کرتا تھا اس کو بھی ساتھ رکھتا ہوں. تو یہ وہ ایک مرحلہ تھا جس میں آئی تھاٹ شاید اس کو زندگی میں کبھی موقع نہ ملے, تو اس کو بھی یہ پریکٹس دے دی. ڈر خوف تو ہر انسان میں ہوتا ہے, میرے میں بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور میں ہوگا, لیکن پھر بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو یہ رسک لینا پڑتا ہے, جب کچھ انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اس قسم کی, اگر میں یہ کہوں, ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایسا ہی موقع تھا ایک, جس میں مجھے بلحاظ مجبوری یہ کرنا تھا, کیونکہ پہلی دفعہ وہ کام ہو رہی تھی. یس, ایک ٹینک کی کلوز انوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ ایسے ہی اندر کلسٹروفوبک بندہ فیل کرتا ہے. پھر کجا پانی کے نیچے سے اس کو گزارنا ہے. یہ دریائے چناب کے اوپر ہم نے کیا تھا, کچھ 600 فٹ کا سپین تھا, 15-16 فٹ پانی تھا, لیکن وہ مجبوری تھی, کرنا تھا, اور اس میں پھر کسی نے تو پہل کرنی تھی. تو اس وقت میں وہ فارمیشن کمانڈ محبت کی زبان ہم بولے, آزادی کی زبان. Mobilink, reshaping lives. خوش آمدید. خوف سے بے خوفی تک کا سفر, یہ ایک سپلٹ سیکنڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں, اور کبھی یہ مراحل بڑی جلدی طے ہو جاتے ہیں. اس وقت کیا سوچ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے, خوف یا بے خوفی, یہ علم نہیں ہوتا. اگر تاریخ آپ پڑھیں تو بہادر سے بہادر ترین اشخاص بھی آپ کو ایک دوسری انوائرمنٹ میں بزدل سے بزدل نظر آئے ہیں. تاریخی بتاتی ہے سائیکولوجیکل میک اپ اس وقت کیا ہوتا ہے, اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے فوج میں ایسے حالات میں آپ کو سپلٹ سیکنڈ ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں, اور یہ وہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس سٹیج اور کس لیول پہ ہیں. مین آف کرائسس, مرد بحران جسے کہتے ہیں. جی, وہ وہی لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے ایک اپنی تردد اور ایک محنت سے ایک عبور حاصل کیا ہوتا ہے اپنے کسی ایک خاص پیشے پہ, اور ان کے یہ سپلٹ سیکنڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو کہ تاریخ کو بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں. خوف ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے. اس خوف کے اوپر
عبور حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی موٹیویشن کے ذریعے وہ کرتا ہے. ہماری موٹیویشن تو ہمارے مذہب میں ہے. تو اس سٹیج کے اوپر میرے خیال میں ہر ایک کے دل سے دعا نکلتی ہے یا خدا مدد کری. حالات کا پتہ نہیں ہے, تیرے اوپر انحصار, تیرے اوپر بھروسہ ہے. اینڈ یہ وہ میرے خیال میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم ہماری یہ موٹیویشن سب کی ہوتی ہے. اسی سے دعا کرتے ہیں, اسی سے پناہ مانگتے ہیں. صحیح. تو یہ ایسے مواقعوں میں, اور یہ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں, چاہے کوئی انوائرمنٹ ہو, خوف ہر انسان کی فطری جو نیچر ہے اس کا حصہ ہے. صحیح. اس کے اوپر عبور, قابو پانا, اس کے لیے مختلف موٹیویشنز ہیں. ہماری موٹیویشن ہمارا مذہب ہے. صحیح. اسی سے دعا مانگتے ہیں صحیح. خدا سے. اچھا, ہر پروفیشن کے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پس پردہ کچھ ایسے ہاتھ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کا کردار, کہ کچھ خاتون ایک کامیاب شخص کی زندگی میں ایک عورت کیا رول پلے کرتی ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ رہا, کسی کا کنٹریبیوشن ایسے رہا؟ اگر تو میں, یہ آپ نے سوال بڑا ایک ٹرکی کیا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے. بعض ایسے بھی شخصیات ہیں جو کہ جن کی زندگی میں کبھی خاتون آئی نہیں, لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہوئے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جب آپ ایک کنبے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر اثرات آپ کے ماحول کے ہوتے ہیں, اور اس ماحول میں شروع میں آپ کے والدین, آپ کے ارد گرد لوگوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی, میرے اوپر بھی والدین کا گہرا اثر ہے. اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے گھر میں ایک دوسری خاتون آ جاتی ہیں. یس, اگر آپ کے گھر کے حالات پرسکون ہوں گے, آپ اپنے پیشے میں اتنے پرسکون ہوں گے. اگر گھر میں ہر وقت جنگ و جدل رہے گی تو میدان جنگ میں تو آپ ایک فوکسڈ نہیں رہ سکیں گے. صحیح. سو ضروری ہے وہی آپ کی زندگی کا ایک پارٹنر ہوتا ہے جس سے آپ کو بات چیت شاید کر سکتے ہیں, کوئی آپ رائے لے سکتے ہیں. سو اگر وہ اس کی ذہنی مطابقت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو فائدہ ہے. اگر نہیں ہے تو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. سو یہ وہ عوامل ہے جو کہ ہر انسان کے اوپر جس کا عمل دخل ہوتا ہے. آپ نے سب کا بتا دیا, اپنا نہیں بتایا. میں نے کہا نا کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. صحیح. اچھا, محبت اور یہ سب زندگی میں کیا اس